خائے پیاس وہ رو کے کہتا ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ نہ میں یہاں تک لایا ہوتا، نہ آج فوجوں کے حصار میں حسین ہوتے، نہ فرات کا پانی بند ہوتا، نہ یہ بچے پیاسے ہوتے۔ کل اگر بنت رسول نے پوچھ لیا ہو ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہی احساس مجھے مارے ڈالتا ہے۔ یہ کہہ کے روتا ہوا فرات کے ساحل کی طرف گھوڑا لے کر کے پڑا، بیٹا ساتھ بھائی ساتھ، غلام ساتھ۔ جب پہنچے مطلب بیٹے کی طرف دیکھ کے چیخ مار کے کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں زہرا کے لال کی طرف۔ بیٹا کہتا بابا میں بھی چلوں گا، بھائی کہتا میں بھی چلوں گا، غلام کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جب نار کی طرف تھے تو ساتھ رکھا تھا، آج نور کی طرف جا رہے ہو تو چھوڑ کے جا رہے ہو، آواز دیا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ چند قافلہ چھوٹا سا حسین میری طرف دیکھنا خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جیسے بڑھنے لگا وہ ایک مرتبہ زرد ہوا جاتا تھا، میں کیسے زہرا کے لال سے نظریں ملاؤں گا؟ آج جو فوجوں کے حصار میں حسین ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ لجام فرس پہ ہاتھ میں نے ڈالا تھا، یہ سوچ کے خود بے چین تھا۔ ایک مرتبہ بیٹے کی طرف دیکھ کے رونے لگا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہ اتنی بڑی خطا ہے، اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں، مگر یقین یہ کہتا ہے کریم ابن کریم ہے، معاف کر دیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ آواز دیتا ہے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، آنکھوں پہ پٹی باندھی، میں کیسے نظریں ملاؤں گا؟ ایک مرتبہ آگے بڑھا پھر کہتا ٹھہر جاؤ کا کیا ہوا؟ کہ اسی ہاتھ سے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، ہاتھ کو ایسے باندھ دو جیسے مجرم کے باندھے جاتے ہیں۔ ہاتھ بندھوایا، سوچتا جاتا ہے اللہ جانے میرا جرم بڑا ہے، معاف کریں گے یا نہیں۔ یہ کہہ کے سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ مطلب بیٹا کہتا اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ کہ عباس آ رہے ہیں۔ پھر کہتا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال اکبر کو بھیجا ہے۔ ابھی یہ سن ہی رہا تھا کہ مطلب بلند آواز سے کہتا اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ہن نے خود کو گھوڑے سے اتارا، زمین پہ آ گیا، کوہنی چلتا ہوا زہرا کے لال کے قدموں کے قریب پہنچا۔ حسین نے آواز دی اے میرے مہمان استقبال ہے تیرا۔ میرے مہمان ابھی نہیں، ابھی تو قیامت آئے گی، وہ 2 منٹ میں تابوت آنے والا ہے۔ آواز دیا پھر استقبال ہے تیرا۔ ذرا کربلا سوچے، آپ محسوس کریں، جس نے اپنے دشمن کو پانی پلایا ہو اس کے بچے پیاسے، ذرا دیکھیں آپ۔ آواز دیا مہمان استقبال ہے تیرا۔ مولا جرم بڑا ہے، اور نظریں اٹھا، آنکھوں سے پٹیاں کھولی، اور مولا کے قدموں میں سر رکھے ہوئے، اور نظریں کیوں نہیں اٹھائی؟ خود زرد ہوا جاتا ہے، مولا جرم بڑا ہے۔ آواز غرض نظریں اٹھا، میں طرف دیکھ، اور نظریں نہیں اٹھاتا، رو رہا ہے۔ آواز دیا میرے بھائی ہو، جیسے ہی نہ کہا میرے بھائی ہو، اور میں حسین کی طرف دیکھا، رو کے آواز دی یقین تھا کریم ابن کریم ہے، معاف کر دے۔ آواز دی تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو میرا مہمان آ بیٹھ جا، اور میں تیری میزبانی نہیں کر سکتا۔ آواز دی مولا معاف کر دیا، کیا ہو میں نے معاف کر دیا، اور تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ تیرا چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی؟ ایسا لگتا ہے بہت بس مر جائے گا۔ اس نے مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا، آواز دیا ہو کیا ہوا؟ کہ مولا آپ نے معاف کر دیا تو؟ کہا ہاں ہوا۔ کہو کہتا مولا کیا آپ میری سفارشی بن جائیں گے؟ کہو کیسی سفارش؟ تو مولا بتاؤں آپ کو، مولا جب میں نے نا لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا نا 2 محرم کو، تو محمل سے بیوی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ جب سے یہ آواز میرے کانوں میں ٹکرائی ہے، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں خیمے والی آپ آزادی معاف کر دے، آپ میرے سفارشی بن جائیں، آہر میرے ساتھ چل۔ خود کو لے کے خیمے پہ آئے، خود خیمے میں چلا ہے، مولا خیمے میں چلے گئے، خود باہر خیمے کے در پہ بیٹھ گیا، بیچ میں خیمے کا پردہ حائل تھا۔ حسین خیمے میں پہنچے، آواز دیا بہن ایک بات بتائیں سنو آپ کو، جب یہ باہر باتیں ہو رہی تھی نا تو علی کی بیٹی نے انہوں محمد کو بلایا تھا کہ اے انہوں محمد
बाहर की क्या खबर है, कैसी तकबीर की आवाज़ है। उन्होंने मोहम्मद ने कहा अम्मा वो जिसने रास्ता रोका था वो आका की तरफ आ गया, आका भाई कह के बुला रहे हैं। तो ज़ैनब ने उन्होंने मोहम्मद को भेजा था और ये कहा था ये उन्होंने मोहम्मद एक भाई बाएं खड़े हो जाना, एक दाहिनी तरफ, और मामू कह के मुखातिब करना। अल्लाह अकबर, आज हुर खैमे के बाहर आया है माफी मांगने के लिए। हुसैन खैमे में बहन से कहते बहन हुर हमारी तरफ आ गया है, बहन हुर माफी मांग रहा है। अगर ज़ैनब कोई आम बहन होती तो कहते कि भैया तुमने माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया, मगर ये अली की बेटी है, ये हक इसी को हासिल है, इसलिए कि ये खानवादा चुना हुआ खानवादा है, ताहिर खानवादा है, ये नूरी खानवादा है। आवाज दिया भैया मुजरिम माफी मांग रहा है, करीम शर्म से गड़ा जाता है। इतना सुनना था कि हुर ने मुंह पे तमाचे मारे, अल्लाह ये कैसा करीम खानवादा है। आवाज दिया हुर आज मैं तेरी मेहमान नवाजी नहीं कर सकती, मेरा नाना शौक है महशर है, मैं महशर में तेरी मेहमान नवाजी करूंगी। हुर रोता हुआ जा रहा था, एक मरतबा आवाज दिया हुर, ए भाई हुर सुनो, ज़ैनब आज तुमसे वादा करती है, जाओ ज़ैनब तुमसे वादा करती है। ए हुर अगर इस बेगैरत फौज ने मौका दिया तो ज़ैनब तेरे लाशे पे आएगी और भाई कह के रोएगी, लोशी हुर का जनाजा आ रहा है, ए अली की बेटी तेरे भाई का नासिर और मददगार आ रहा है, बेटा साथ में है, गुलाम साथ में है, भाई साथ में है। ए हो सोगवार इमाम मजलूम करबला, वो देखे 4 जनाजे हुसैन के सुबह आशूर के मेहमान हुए, जिनके ताबूत कांधों पे लिए हुए ये सोगवार गुजर रहे हैं। मगर मैं कितने बड़े मजमे से आज एक सवाल करता हूँ, ताबूत पे नजर रखो, ये बताओ कायनात का गरीब कौन है? करबला में जब लाशें पामाल की जा रही थी तो हुर का कबीला आगे आगे रखा और आके कहा था हमारी गैरतें ये गवारा नहीं करती कि हमारे कबीले के सरदार का लाशा पामाल किया जाए। सबके लाशें हट गए थे, मगर अली की बेटी ने खुद देखा गरीब भाई का लाशा वहीं पड़ा रहा, अकेली लाश थी जो पामाल की गई थी। हाय नजफ का रुख करके आवाज दिया था बाबा अली, नाना रसूल को मुखातिब करके कहा था नाना रसूल नवासा है ये तुम्हारा, किसी को गैरत और हया में आई, हाय गरीब का लाशा पामाल किया गया। रोने वालों आपके दरमियान से 4 ताबूत और जनाजे गुजर गए। मुसैयब इब्न यजीद रियाही, उर्वा जनाब हुर का गुलाम और जनाब हुर और हुर के भाई का ताबूत आपके दरमियान से गुजर गया। दीजिए जल्दी जल्दी, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। अल्लाह जाने ये जो पर्दादार बीवियां हैं, मैं तो आया, मैं देखा कितनी सोबतें बर्दाश्त करती हुई तेज धूप में बच्चों को कलेजे से लगाए चली आ रही थी। शाम होगी तो ये बच्चे घबराएंगे, शाम होगी तो ये बच्चे डरेंगे, मगर हाँ इन बच्चों को इस बात का पता है कि ये सब अपने हैं, ये सारे अज़ादार, ये स्याह लिबास बहुत राहत मिलती है। लेकिन हाय करबला की उन माओं को हमारा लाखों सलाम हो। हेलो हेलो तशरीफ फरमाए, अल्लाह गरीब रहमत करे। रजा सिस्मी साहब को, रजा सिस्मी साहब, हम करबला में थे, हरम सरकार बाबुल्लाह की तरफ जा रहे थे। जो लोग वहाँ गए उनसे पूछिए, आप सबको मैं दुआ करता हूँ, ये ताबूत है, दुआ कर लो, दुआ कबूल हो जाएगी। कह देना ए हुर के आका तुम पे हमारा सलाम हो, ए अली की बेटी मरने से पहले करबला जरूर बुला लेना, जब तक करबला न जाए मौत ना है, दुआ कर लो। आज यहाँ एहसास की दुनिया में तुम तासी कर रहे हो, ताबूत शरीर उठा रहे ना, दुआ करो। हम करबला में थे,
ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے کہ وہاں پر ریت کی آندھی آتی ہے، ریت کی آندھی، بڑا عجیب سا ماحول تھا. جب ریت کی آندھی آئی، رضا سرسوی صاحب روتے روتے بیٹھ گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی باتیں کرتے جا رہے تھے. ریت کی آندھی جب آئی، طوفان آیا تو وہ بیٹھ گئے زمین پہ. چیخ مار کے میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں شام غریباں سے عاشور بھی طوفان آیا تھا، علی کی بیٹی اکیلی تھی، علی کی بیٹی اکیلی تھی. یہی وہ زمین کربلا ہے جب عباس نے فرات آباد کر دی تھی. آپ کی آوازیں بلند ہیں عزیزوں. کربلا احساس کا نام ہے. جب احساس کیجئے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سلام ہو ہمارا اس بیوی پر جس نے کربلا بچائی بھی ہے اور پہنچائی بھی ہے. اے بی بی تمہاری غربت کو ہمارا لاکھوں سلام لیجئے. وہ جنازے وہاں پہنچ گئے، عزادار بوسہ لے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. پردہ بہنوں پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ تمہارا ضامن وہ پردہ غیب میں بیٹھا رو رہا ہے. اللہ جانے غازی عباس کہاں ہوگا. خدا کرے غازی کا سایہ تمہارے بچوں پہ رہے، مگر جب سلامتی کے ساتھ گھر بچوں کو لے کے پہنچ جانا تو رب آپ کو سلام ضرور کر لینا. جو مدینے سے آئی تھی مگر خالی ہاتھ گئی ہے. 6 ماہ کا بچہ بھی مارا گیا، سکینہ بھی زندان میں سو گئی. اسی کے بابا کا اور اسی کے بھائیوں کا تابوت آنے والا ہے. لیجئے انصار امام مظلوم میں اب آپ کے سامنے اس کا جنازہ آ رہا ہے جو کئی مرتبہ گیا ہے. اور اس نے ایک حسین کے ناصر کو بلا کے جب زخموں سے چور تھا، خون میں نہائے ہوئے تھے، لگ ہل رہے تھے، حبیب نے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرا آقا غریب ہے، خیال رکھنا. عزیز و نام مسلم ابن اوسجہ بتاتی ہے جو مسلم ابن اوسجہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ادب و احترام سے یہ تابوت ذرا دیکھیں کہ ایسا اہتمام کیا گیا ہے. ہر طرف سے دور سے سلام کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں جو تابوت کے قریب نہیں جا پا رہے ہیں. اے مسلم ابن اوسجہ، آپ کو ان تمام سیوالاروں کا سلام قبول کرے. لیجئے اب اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کا. اے عبداللہ ابن عمیر کلبی، آپ کو ہمارا لاکھوں سلام ہو. عزیز و جنگ مغلوبہ کے شہید کا جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جس نے مولا کے قدموں پہ جان قربان کیا. سلام ہو ہمارا کربلا کے امام مظلوم کے ناصر و مددگار پر عبداللہ ابن عمیر کلبی کے بعد اب ذرا دیکھیں اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کا سر الگ کر کے ماں کے پاس بھیجا گیا تھا تو ماں نے یہ کہہ کے سر واپس کر دیا تھا کہ جو ہم علی کے بیٹے کے قدموں پہ قربان کر دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. آپ سمجھ گئے نا، ذہب قلبی کا تابوت آ رہا ہے. اے وہ زہرا کے لال کی غربت ماں سے دیکھی نہ گئی، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مقتل میں بھیج دیا. ارباب اعزا، آپ کے درمیان بہبے قلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا. لیجئے اب آپ کے سامنے وہ جس نے عظیم و اہتمام کربلا میں مقتل میں حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے کیا تھا. مولا نے بڑی دعائیں دی تھی. ان کا نام تاریخ بریر ابن خزیر حمدانی بتاتی ہے. وہ بریر کا بھی جنازہ اور تابوت آ رہا ہے. اے بریر، پیاسے تھے نا، بھوکے تھے نا، کیا دلیری کی جنگ لڑی تھی، زہرا کے لال کے قدموں پہ جان قربان کر دیا تھا. خیمے سے علی کی بیٹیاں دعائیں دے رہی تھیں. اللہ اکبر. بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا. لیجئے اب کوفے کے شہید کا جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. رہنے والے ہیں مگر کربلا میں زہرا کے لال کی نصرت کے لیے آئے ہیں. منزا ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. آپ پہ سلام ہو. یہ اپنے کاندھوں پر اپنی ماں سے دعائیں لے کر کے یہ جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. اے زہرا کے لال، ہم عزاداروں کا سلام ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے. عزیزوں، کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہے، بارہا کہتا ہوں. آپ دیکھیں 72 تابوت کے اہتمام ہے یہاں، 72 جنازے، 54 انصار، 18 بنی ہاشم. لیکن ایسا تو نہیں کہ بنی ہاشم کے تابوت پہلے آتے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے تو نہیں کہ ان پہ زیادہ رونا ہے، یہ رونا تو ان پہ بھی ہے. یہ پہلے جنازے کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ پہلے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. پھر تو یہ کریم خان والا تھا،
انہیں چاہیے یہ تھا کہ پہلے بیٹوں کو قربان کرتے، پھر انصار اپنے مہمانوں کو اجازت دیتے، لیکن وہ زہرا کا لال ہے، آواز دیا کربلا میں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زہرا کے لال نے جھولے والے کو سب سے آخر میں بھیجا کہ زحمتیں تو میرے بیٹے گوارا کریں گے، تکلیفیں تو میری بیٹی سکینہ اٹھائے گی جو دنیا تک بابا کی مظلومی کو پہنچائے گی۔ رونے والوں یہ انصاروں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ لیجیے مالک ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مالک ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ ارباب رضا سلام کیجیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اس کے پیچھے سعید ابن حنظلہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے سعید، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پہ لیا تھا، آواز ذکر مولا کے حق وفا ادا ہو پایا۔ آواز آئی اللہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے، بابا علی کو نہیں ملے، بھیا حسن کو نہیں ملے، نانا رسول اکرم کو نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے بعد تابوت آ رہا ہے، کس کا تابوت؟ بتاؤں آپ کو، قیامت ہے، 9 محرم کی رات، تاریخ کہتی ہے حسین آقا خیموں سے باہر نکلے، خیمے کے در کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ انصار کو ذرا محسوس کریں، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یزیدی فوج نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی کہ جب اسی وقت ختم کر دیا جائے۔ ایک سپاہی کہتا ہے کیسے ممکن ہے؟ کہ ممکن ہے، کہ کیسے؟ کہ حسین کو قتل کر دو، جب ختم ہو جائے کیسے؟ پیاسے میں زہرا کے لال کے خون کے آواز دے دینا ممکن ہے، رات کی تاریکی میں زہرا کے لال کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سپاہی کہتا ہے میں کر سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ کہ حاتم شام کو جا کے بتا دینا کہ میرے بچوں کا خیال رکھو، میں جاؤں گا۔ اس نے تلوار لی، حسین خیمے کی طرف کرنے لگا۔ کتنی میں تاریخ ہوتی کہ ہلال تھا وہاں سے گزر ہوا۔ ہلال نے دیکھا آواز کون؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے حسین ابن علی سے ملنا ہے۔ کہتا نہیں۔ کہ تم مجھے نواز رسول سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہو؟ کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تمہاری نیت صحیح نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا، یہ آواز زہرا کے لال کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز دی لال کیا ہوا؟ کون ہے؟ آواز میرے آقا، ایک سپاہی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، ایک فوجی ہے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آواز دی آنے کو جیسے ہی ہلال نے سنا کہ آقا کہتے ہیں، کہ بسم اللہ، میرا والد وارث میرا آقا بلا رہا چاہتا۔ اب جیسے حسین کے پاس ہے نہیں تو دیکھا تابوت آ جائے گا، جیسے نظر پڑی امام کے سامنے آیا، تلوار چھپائے ہوئے تھا۔ امام دیکھ کر کے مسکرا دیا۔ پتہ ہے کیوں مسکرائے تھے؟ اس لیے یہ جو سپاہی آیا تھا جس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا، امام کی نظروں میں دیکھا کہ ہلال اس کے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ہلال یہ قبضے پہ کہ جب تک میں موجود ہوں میری آقا کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا ہلال اس وقت آ جانا کہ جس کے پاس پتھر ہوگا وہ پتھر مار رہا ہوگا، جس کے پاس نیزہ ہوگا وہ نیزہ مار رہا ہوگا۔ حسین مقتل میں آواز دے رہے ہوں گے، ایک جان سارا کہاں ہو؟ زہرا کا لال اکیلے لو آپ کے سامنے جنازہ اور تابوت آ گیا۔ اے ہلال تم پہ لاکھوں سلام ہو، ہماری جان قربان ہو جائے۔ یہی وجہ تھی آقا آواز دے رہے تھے جیسے چاہنے والے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ ارباب عذاب مالک ابن انس کے ساتھ ہلال کا تابوت پیچھے گزر رہا ہے۔ تابوت قریب سے گزرے تو سلام کر لینا۔ ہلال کیا اہتمام تھا۔ لیجیے اس کے بعد تابوت عامر ابن عبداللہ کا زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ آئے، جنگ مغلوبہ میں جام شہادت نوش کیا۔ احمد بن محمد کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کانوں پہ تابوت لے کے آ رہے ہیں۔ صبح سے تابوت کے قریب بیٹھے تھے، شاید ان کے کانوں میں سجاد غریب کا بھی مرثیہ ہوگا، ہمیں معاف کر دینا، قیدی بنا دیا گیا ہے،
ہمیں قیدی بنا کے گزارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاسد ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزاز لیجئے سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ محمد ابن ابی سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم